آپ نے بلوچستان میں کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہونے دی. آپ نے وہ بلوچستان کے سارے فنڈ جو ہے وہاں کی اشرافیہ کو دیے ہیں, وہاں کے سہولت کار سیاست دانوں کو دیے ہیں, تاکہ وہ آپ کی سہولت کاری کر کے بلوچستان کو مجموعی طور پر پسماندہ رکھیں, اور بلوچستان کی معدنیات جس میں گیس ہے, سونا ہے, اور چیزیں ہیں, وہ قیمتی معدنیات جو ہے وہ لوٹنے میں آپ کو مدد کریں. ہمارے ہاں دو قسم کے بلوچ پائے جاتے ہیں, ایک سرکاری بلوچ ہیں اور ایک عوامی بلوچ ہیں. ہیلو اینڈ ویلکم ٹو بلوچستان نیوز ایکسکلوسیو. میں ہوں ڈاکٹر امجد ایوب مرزا. ناظرین, ایک انتہائی دل خراش واقعہ کوٹ عبد المالک میں پیش آیا ہے, جو غالباً شیخوپورہ کے قریب ہے یہ جگہ, اور وہاں پہ 300 بلوچ معصوم بچوں کو ایک امریکن پروجیکٹ میں رکھا گیا تھا, اور ان کو تعلیم دینے کا کہا جا رہا تھا کہ ان کو یہاں تعلیم دے رہے ہیں. وہ آپ ابھی دکھاتا ہوں میں کیا تعلیم ان کو دی جا رہی ہے. اب یہ جو بلوچ بچے ہیں, ان کے بارے میں جو ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا, اس میں جو ویڈیو بنا رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ یہ انتہائی غریب گھرانوں کے بچے ہیں, بلوچ بچے, جن کو یہاں لایا گیا ایک امریکن پروجیکٹ کے تحت. اور ظاہر ہے دیسی پنجاب کے ٹیچرز جو ہے وہ وہاں پہ امپلائی ہیں, اور وہ ان کا کام ہے کہ ان کو پڑھائیں, ان کو ایک اچھی تعلیم دیں, ایک اچھی تربیت دیں, اور ان کو اس قابل بنائیں کہ وہ اپنے ماں باپ کی, اپنے خاندان کی بڑے ہو کے کفالت کر سکیں, اور اپنی بھی کفالت کر سکیں, اور سماج کا ایک پازیٹیو حصہ بن سکیں. لیکن ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ ان بلوچ بچوں کے نام پہ جو پیسہ لے رہے ہیں یہ لوگ, اور جو فنڈنگ ان کو مل رہی ہے, اور جو تنخواہیں لے رہے ہیں یہ ٹیچر, وہ پڑھائی کے لیے نہیں لے رہے, بلکہ وہ ان بچوں کو ان کے اندر کی عزت نفس کو کچلنے کے لیے, اور ان کے اندر خود اعتمادی کو کرچی کرنے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں. 300 سے زائد بچے, سب کو انہوں نے مارا, کسی کی بازو کی ہڈی توڑ دی, کسی کی ٹانگ توڑ دی, کمر پہ ایسے ایسے زخموں کے نشان ہیں. آپ دیکھیے گا, آپ نے تھمب نیل پہ بھی دیکھ لیے ہیں, کہ انسان حیران ہو جاتا ہے کہ یہ کیا وحشت ہے, یہ کس قسم کی وحشت ہے. دیکھیے یہ ویڈیو پہلے, پھر بات کرتے ہیں. یہ ملت ٹون کوٹ عبد المالک انٹرچینج پر ایک امریکن لائف اسٹپ کے نام سے اسکول چل رہا ہے, جس اسکول میں بلوچستان کے یتیم اور انتہائی لاچار غریب بچوں کو پڑھایا جاتا ہے. وہ بچے اپنے والدین ان کے حوالے کر کے کہ آپ روحانی باپ ہے تو آپ ہمارے بچوں کو پڑھائیں. آج یہ حالت ہے کہ بچوں کو اتنی بے دردی کے ساتھ مارا گیا ہے, ان کو اتنا زخم کہ ان کے جسموں, اکثر بچوں کے جسموں پہ تو کوئی ایسا حصہ نہیں بچا جس پہ زخم نہ بناؤ. ابھی میں آپ کو سب دکھاتا ہوں. یہ فرسٹ ایڈ ہونے کے بعد میں سارے بچوں کو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا. یہ سارے بچے پوری رات نہیں سوئے, سارے مائنر ایج ہے. اگر آپ دیکھیں تو اس بچے کی کیا عمر ہے, یہ بچے دیکھیں سارے, کوئی 6 سال کوئی 7 سال. بچے جو ہے وہ ہم اس لیے پیدا کرتے ہیں کہ پرنسپل حضرات ان کو بے دردی سے مارے. کوئی ایک بچہ بتائے پرنسپل کا نام کیا ہے, ایک بچہ بتائے. امجد صاحب نام ہے, امجد صاحب نام ہے, ٹھیک ہے. اس کے ساتھ جو ٹیچر اور ٹیچروں کا نام پتا ہو جنہوں نے آپ لوگوں کو مارا ہے, دلاور صاحب, اور کچن والے, سیکیورٹی والے. یہاں تک کہ جب میں خود آیا تو ان کو یہ تو نہیں تھا پتا کہ میں خود وکیل ہوں, تو ان بچوں کے لیے میں لاہور سے پہنچا ہوں, راتوں رات میں کوئٹہ سے پہنچا ہوں اپنے معاملات سے, اور صبح مجھے کال آتی ہے 3 بجے کے ٹائم کہ آپ جلدی پہنچے, بچوں کو کوئی نیچے بلڈنگ سے گرا رہا ہے, کسی کو مار رہا ہے. تو یہ حالت ہے ان بچوں کی. جب میں پہنچتا ہوں تو بچے زار و قطار رو رہے ہیں. کوئی گرا ہوا ہے, کسی کا کے پاؤں کا مسئلہ بنا ہوا ہے, کسی کے ہاتھ کا مسئلہ بنا ہوا ہے, کسی کے کان کا مسئلہ بنا ہوا ہے. اب میں آپ سب لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. ذرا بچے دکھائیں, آپ کا کمر دکھائیں مجھے 1 منٹ. یہ ابھی میں آپ کو لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ بچوں کو اس ترتیب سے, اس طریقے سے مارا. سارے بیٹھے, یہ دیکھیں, یہ ہر دوسرا بچہ اسی طرح ہے, ہر دوسرا. کیونکہ بچے ڈر رہے ہیں, اپنے والدین کے گھر والوں کو پریشان نہیں کرنا چاہتے کہ وہ دکھائیں اور گھر والے پریشان ہو. یہ دیکھیں, ان بچوں کے بھی دیکھیں ہاتھ ٹوٹے ہوئے ہیں, اور یہ ابھی میں لے کے جا رہا ہوں فرسٹ ایڈ کرنے کے بعد جنا ہاسپٹل.
تو یہاں پہ جو انتظامیہ ہے یہاں تک کہ میں سی ایم صاحبہ صاحب کو بھی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ یہ ذرا اس اسکول کی حالت پہ اور اس اسکول کی یہ بنی ہوئی سچویشن پر کوئی ایکشن زبردست لے، کیونکہ سب کے بچے ہوتے ہیں اور یہ بچے ہم نے اس لیے نہیں پیدا کیے کہ آپ بے دردی کے ساتھ ان بچوں کو مارے۔ یہ دیکھے بچہ ذرا، یہ اس کے پاؤں پہ، کسی کے ہاتھ پہ، کسی کے سر پہ، ابھی فرسٹ ایڈ ہونے کے بعد وہ سب میں دکھاؤں گا بچوں کو۔ کوئی بچے اب بھی بلڈنگ میں سہمے ہوئے ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، وہ سارے اندر چھپے ہوئے ہیں۔ کوئی ٹیبل کے نیچے سے ہم نکال رہے ہیں، کوئی کہیں پہ چھپا ہوا ہے، کوئی واش روم میں دروازہ بند کر کے اپنے پیچھے چھپے ہوئے ہیں، رو رہے ہیں کہ ہمیں کوئی مارے نہ، ہمیں کوئی گرائے نہ، کیونکہ 2-3 بچوں کو گرایا ہے نیچے بلڈنگ سے۔ اور اس کے ساتھ بچے کہہ رہے ہیں کہ سیکیورٹی والوں کو پرنسپل نے اجازت دی۔ جی تو ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو دیکھا ہے، اب آپ مجھے خود بنائیں، آپ انصاف کریں کہ یہ کیا ہو رہا ہے پنجاب میں۔ سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ 300 بچوں کو پنجاب کوٹ عبد المالک میں لا کے پڑھانے کی کیا ضرورت ہے؟ بلوچستان کے اندر یہ فیسیلیٹی کیوں قائم نہیں کی گئی جبکہ یہ بلوچ بچوں کے لیے ہے؟ ہو سکتا ہے یہ کہیں جی یہ بچے جو ہے یہ پنجاب میں رہنے والے بلوچوں کے بچے ہیں، تو پھر وہ بلوچ جو پنجاب میں رہ رہے ہیں وہ کس لیے پنجاب میں رہ رہے ہیں؟ اس لیے رہ رہے ہیں کہ آپ نے بلوچستان میں کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہونے دی۔ آپ نے وہ بلوچستان کے سارے فنڈ جو ہے وہاں کی اشرافیہ کو دیے ہیں، وہاں کے سہولت کار سیاست دانوں کو دیے ہیں، تاکہ وہ آپ کی سہولت کاری کر کے بلوچستان کو مجموعی طور پر پسماندہ رکھیں، اور بلوچستان کی معدنیات جس میں گیس ہے، سونا ہے اور چیزیں ہیں، وہ قیمتی معدنیات جو ہے وہ لوٹنے میں آپ کو مدد کریں۔ اور یہی وجہ ہے کہ بڑی بڑی گاڑیوں میں پھرنے والے سرکاری بلوچ، ان کو میں کہتا ہوں یہ سرکاری بلوچ ہیں، جیسے آپ نے سنا ہوگا گلخان، پشتوں میں یہ پٹھانوں میں گلخان ہوتے ہیں، ایسے ہی ہمارے ہاں 2 قسم کے بلوچ پائے جاتے ہیں، ایک سرکاری بلوچ ہے اور ایک عوامی بلوچ ہے۔ تو یہ ایک بدترین مثال ہے اس ظلم کی، اس جبر کی، جس سے پوری بلوچ سوسائٹی جس کا آج شکار ہے، پوری بلوچ سوسائٹی شکار ہے۔ اور یہ ابھی ایک واقعہ سامنے آیا ہے۔ میں پرزور مطالبہ کرتا ہوں کہ اس کے ذمہ داران کو فوری طور پر گرفتار کیا جائے، اور ان کو وہ نہیں میں کہوں گا کہ عبرت ناک سزا سنائی جائے، ان کو صرف ایک سزا سنائی جائے، عمر قید۔ ان کو ساری زندگی کے لیے جیل میں رکھا جائے۔ یہ اس قابل نہیں ہے کہ یہ سوسائٹی کا حصہ ہوں، یہ اس قابل نہیں ہے کہ یہ معاشرے میں نارمل لوگوں کے ساتھ زندگی گزاریں۔ ان کو عمر قید دیں، سب کو لائف امپریزنمنٹ، اور لائف امپریزنمنٹ 14 سال والے نہیں، وداؤٹ پرول لائف امپریزنمنٹ ٹل ڈیتھ ان کو دیں، ان کو بند کر دیں۔ کوئی پھانسی دینے کی ضرورت نہیں، کوڑے مارنے کی ضرورت نہیں ہے، تھپڑ مارنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو آپ بند کر دیں، فار لائف امپریزنمنٹ ان کی کر دیں۔ یہ ان کے لیے میں سمجھتا ہوں سزا ہے، ان کو سوسائٹی میں سے نکالیں۔ اور دوسرا، یہ جتنے بچے ہیں ان کو واپس بلوچستان میں اگر یہ وہاں سے آئیں تو وہاں ریلوکیٹ کیا جائے، کمپنسیشن دی جائے ان کو، اور ٹراما ڈاکٹر جو ہے اس کو انوالو کیا جائے، سائیکیاٹرسٹ کو انوالو کیا جائے کہ یہ جو ٹراما ان بچوں کو ہوا ہے، ایک تو غربت کا ٹراما ہوتا ہے، وہ اپنی جگہ ایک الگ مصیبت ہے، اور یہ جو تشدد کا، وائلنس کا، ٹارچر کا ٹراما ہوا ہے، اس ٹراما کو ہیل کرنے کے لیے اور اس سے ان بچوں کو ڈیل کرنے کے لیے جو ہے سکلز سکھائی جائیں، اور ان کو کہیں بہتر سکول میں ایک ایسے انوائرمنٹ میں رکھا جائے جہاں پہ اس قسم کے واقعات دوبارہ رونما نہ ہوں۔ بہت شکریہ آج کا پروگرام دیکھنے کا۔ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں اگلی اپڈیٹ کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔